اردو کے مشہور شاعر جناب بشیر بدر نے کا ایک بہت پرانا اور مشہور شعر ہے کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ آج اس شعر کو اگرچہ سپریم کورٹ نے بلڈوزر جسٹس کے فیصلہ سناتے وقت دہرایا تو نہیں ہے، لیکن جو الفاظ اس فیصلے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں کم و بیش ایسا لگ رہا تھا کہ جسٹس کے سامنے بشیر بدر کا ایک مشہور شعر ان کے سامنے موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن۔ اگر آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس لیے آخر تک دیکھیں کہ بلڈوزر جسٹس بلڈوزر کے نام پر ناانصافی گزشتہ 10 سالوں میں جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ اپنی تاریخ کا ایک بدترین شکل ہے۔ آج سپریم کورٹ نے اس تاریخی ظلم پر انگشت لگانے کی کوشش کی ہے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے کیا اہم باتیں کہی ہیں۔ جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس کے وی وشناتھن نے آج غیر معمولی فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ کسی فرد کے گھر کو، کسی بھی شخص کے، کسی پرسن کے گھر کو مجرم قرار دیتے ہوئے اور اس کے مجرمانہ پس منظر کا حوالہ دے کر منہدم کیا جانا بالکل غیر قانونی، غیر آئینی اور سنویدھان کے خلاف ہے۔ اس بینچ نے کہا کہ حکومت کسی ملزم کے جرم کو یا بے گناہی کا فیصلہ نہیں کر سکتی، نہیں کسی کی سزا کا تعین کر سکتی ہے، بلکہ سزا کا تعین کرنا، بے گناہی کا فیصلہ کرنا یہ کام عدالت کا ہے، کسی حکومت کا، ایگزیکٹو کا نہیں ہے۔ آگے عدالت نے کہا کہ کسی شخص پہ کوئی الزام لگتا ہے اور اس بنیاد پر کسی کی جائیداد کو منہدم کیا جاتا ہے تو یہ مکمل طور پر سنویدھان کے خلاف کہلائے گا۔ آگے عدالت نے کہا کہ ایگزیکٹو کون ہے جو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کون قصوروار ہے کون قصوروار نہیں؟ کیا ایگزیکٹو کوئی حق حاصل ہے کوئی اپنے آپ میں جج بن جائے، عدالت بن جائے؟ عدالت نے کہا کہ بلڈوزر کے نام پر ظلم کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ آئینی اقدار و اخلاق کے ذریعے اختیارات کا غلط استعمال ہے۔ عدالت نے کہا کہ کسی بھی ایسے شخص کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے جرم کا مرتکب ہو اور اس کے گھر کو منہدم کر دیا جاتا ہے تو یہ کارروائی صرف ایک شخص کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی سزا ہے، کیونکہ یہ جب کوئی مکان ٹوٹتا ہے تو اس سے صرف ایک مجرم متاثر نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا خاندان، اس کے لوگ، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار، اس کے اقارب سب کے سب متاثر رہتے ہیں۔ آگے عدالت نے کہا کہ یہ آرٹیکل 21 جو انسان کو بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے، پناہ کی حقوق فراہم کرتا ہے اور یہ بنیادی حق ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے کہا کہ مکان کی تعمیر سماجی و اقتصادی خواہشات کا ایک پہلو ہے، یہ صرف ایک اثاثہ نہیں ہے بلکہ برسوں کی جد و جہد کی علامت ہے۔ جو بشیر بدر کہہ رہے ہیں کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ لکھنؤ کے اکبر نگر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حکومت نے ایک معمولی نوٹس پر سینکڑوں مکان کو منہدم کر دیا، جبکہ جب یہ غیر قانونی مکانات تعمیر ہو رہے تھے ایگزیکٹو، عدلیہ اور حکومت آنکھ بند کر رکھی تھی، اور یہ مکان بن بھی رہے تھے، لوگ بنا رہے تھے آسانی سے، اور جب یہ بن گئے لوگ وہاں سالوں سے رہنے لگے تو حکومت نے غیر قانونی تعمیرات کا حوالہ دیتے ہوئے اس کو منہدم کر دیا۔ تو عدالت یہی بات کہہ رہی ہے کہ یہ جو مکان ہے صرف اثاثہ نہیں ہے بلکہ یہ برسوں کی جد و جہد کی علامت ہے، اور اس سے انسان کا وقار چھنا ہوا، اس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی مکان منہدم ہوتا ہے تو صرف اس انسان کو وقار کو، انسان کی انا کو، انسان کے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اگر کوئی مکان توڑا جاتا ہے تو اتھارٹی کو یہ لازمی ہے کوئی ثابت کرے کہ یہ ناگزیر تھا تعمیر منہدم کرنا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اجتماعی سزا دینے کا اختیار نہیں ہے چونکہ مکان اس کا نہیں ہے۔ آسام میں ہم نے دیکھا کہ آسام کا جو معاملہ سپریم کورٹ بے سماعت بھی ہے، اس میں ایک بات سامنے آئی تھی کہ قبائلیوں، آسام کے جو راجدھانی گوہاٹی کے آس پاس جو اضلاع ہیں وہاں کے کچھ علاقوں کو قبائلیوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ وہ سیلاب زدگان جو سیلاب سے متاثر ہوتے وہ آباد ہو گئے ہیں، اور اس کا 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ تھا کہ وہ جو آباد ہوئے ہیں یہ اس ایکٹ کے اس علاقے کو قبائلیوں کے لیے مخصوص کرنے سے پہلے آباد ہوئے تھے، ان کا جو دعویٰ ہے، مسلمانوں کا جو دعویٰ ہے۔ لیکن جب کارروائی ہوئی تو صرف مسلمانوں کے مکانات کو توڑ دیے گئے اور جو غیر مسلم تھے، جو مسلمان نہیں تھے، ان کے مکانات کو چھوڑ دیا گیا۔ جب معاملہ ایک تھا کہ دونوں مکانات غیر قانونی ہیں تو ایک کو توڑ دیا جاتا ہے، ایک کو نہیں توڑا جاتا ہے، تو سپریم کورٹ بولتی ہے کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی نہیں تھی بلکہ مخصوص طبقے کو سزا دینا مقصود تھا۔
آگے عدالت یہ کہتی ہے کہ امن و امان کا برقرار رکھنا اور قانون کی خلاف ورزی کو روکنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ انفرادی آزادی کی حفاظت کرے اور ایسی کوئی بھی کارروائی نہیں کرے جس سے انفرادی آزادی متاثر ہو اور کسی اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو۔ اگر کوئی تعمیرات غیر قانونی ہوئی ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی ضرور کریں، لیکن سزا کے طور پر یا اجتماعی سزا دینے کے لیے کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، اور کارروائی کرنے سے پہلے حکومتوں کو دیکھنا ہوگا کہ انفرادی آزادی متاثر تو نہیں ہو رہی ہے اور آرٹیکل 21 کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے۔ عدالت نے یہ بھی فیصلہ کہا کہ عدلیہ جو ہے، عدلیہ کا اپنا ایک اختیار ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، ایگزیکٹو کا اپنا دائرہ کار ہے اور حکومت کا اپنا دائرہ کار ہے۔ تو ایگزیکٹو حکومت اپنے اختیارات میں تجاوز نہیں کر سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، اور وہ عدالت کی جو ذمہ داری ہے فیصلہ کرنا، جرم کے ثابت کرنا، جرم پر فیصلہ سنانا، یہ کام ایگزیکٹو نہیں لے سکتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ایسے مکانات کو صرف نوٹس دے کر منہدم کیا جاتا ہے یا سزا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کارروائی کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ کی طرف سے مدھیہ پردیش اور گجرات حکومت کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل تشار مہتا پیش ہوئے، جبکہ عرضی گزاروں کی جانب سے جسٹس سنگھوی اور دیگر ایڈوکیٹ ابھیشیک منو سنجیوی، سی یو سنگھ، ایڈوکیٹ سنجے ہیگڑے، ایم آر شمشاد، ایڈوکیٹ نظام پاشا، ایڈوکیٹ انس تنویر جیسے سینئر وکلاء پیش ہوئے، جبکہ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی جانب سے ایڈوکیٹ وریندر گروور پیش ہوئے۔ اس سے پہلے جو سابق چیف جسٹس انڈیا تھے، جس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے کہا تھا کہ قانون کی حکمرانی کرنے والے معاشرے میں اس طرح کے بلڈوزر جسٹس کا جو عنوان ہے یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور اس کے بعد عدالت نے جو فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بھائی میں فیصلہ سنا تو دیا ہوں، لیکن کب اور اگر کوئی مکانات منہدم کرنا اگر ناگزیر ہے تو اس کے لیے بھی آپ آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم سپریم کورٹ نے حکومتوں کے سامنے ایک رہنما اصول مرتب کر کے دیا ہے اور کہا ہے کہ اس رہنما اصول کی بنیاد پر ہی کسی کے مکان کو توڑا جائے گا یا منہدم کی جائے گی یا کارروائی کی جائے گی، اور اگر اس رہنما اصول کی پر عمل نہیں کیا جاتا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کے مکان کو توڑا جاتا ہے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ توہین عدالت کے مترادف ہوگا، ایسے افسران اور حکومت کے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جو رہنما اصول ہے وہ 12 کے قریب ہے۔ پہلا جو رہنما اصول یہ کہا گیا کہ اگر اعدام کا حکم دیا جاتا ہے تو اس حکم کے خلاف اپیل کرنے کا وقت دیا جانا چاہیے، کہ اگر کوئی مکان اگر کسی کے خلاف غیر تعمیری انہدام لازمی ہے تو آپ نوٹس دیجئے، اور نوٹس دینے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹہ پہلے نوٹس دیں اور مکان کو توڑ دیں، بلکہ نوٹس دینے کے وقت اتنا وقت ملنا چاہیے، نوٹس اور انہدامی کارروائی کے درمیان اتنا فصل تو ہونا ہی چاہیے کہ جس کو نوٹس ملا ہے وہ حکومت میں جا کر اس کے خلاف اپیل کر سکیں۔ نمبر 2، شو کوڈ نوٹس کے بغیر انہدامی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے، اور شو کوڈ کیسے جائے گا؟ عمارت تعمیر جو مکان مالک کے نام رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے بھیجا جائے گا اور اس مکان کے اوپر بھی یہ نوٹس کو چسپاں کر دیا جائے گا۔ مدھیہ پردیش میں اور گجرات میں کئی ایسے معاملے سامنے آئے کہ کسی شخص کے خلاف کارروائی ہوئی اور اس کے مکان کو توڑ دیا گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ جو مکان جو توڑا گیا ہے وہ شخص کا تھا ہی نہیں بلکہ وہ کرایہ دار تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو کرایہ دار والے مکان کو توڑ رہے ہیں تو سراسر قانون کی خلاف ورزی۔ اب یہاں عدالت نے کہا کہ آپ کو نوٹس دینے سے پہلے معلوم ہونا ہوگا کہ اس مکان کا مالک کون ہے، مالک کے خلاف رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے نوٹس دینا ہوگا اور مکان کے اوپر چسپاں کرنا ہوگا کہ نوٹس کیا ہے، اور انہدامی کارروائی اور نوٹس کے درمیان کم از کم 15 دن کا فرق ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3 بات جو عدالت نے کہی کہ نوٹس میں یہ بھی بتانا ہوگا کہ یہ مکان آپ کیوں توڑنا چاہتے ہیں، کس حکم کی، کس قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ نمبر 4 یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت چلا گیا، عدالت نے رجوع کر لیا ہے اور عدالت میں ابھی زیر سماعت ہے تو آپ کارروائی نہیں کر سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ عدالت میں چلے گئے، عدالت میں زیر سماعت معاملہ ہے، اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی کونسل نے یا میونسپلٹی نے یا پنچایت نے یا حکومت نے اس کے خلاف انہدامی کارروائی کی ہے۔ نمبر 5، نوٹس ملنے کے بعد نوٹس کی معلومات جو ہے ضلع کلکٹر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو بھیجی جانی چاہیے۔ نمبر 6، کلکٹر اور ڈی ایم کو میونسپل عمارت وغیرہ کو منہدم کرنے کے لیے اب کیا آگے بول رہے ہیں کہ جب کارروائی ہوگی تو آپ کو
कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो नोडल ऑफिसर मुतयन करेंगे, कौन अफसर जहाँ जाके इंतजामी कार्रवाई करेगी। जो इंतजामी कार्रवाई होगी उसका पूरा का पूरा वीडियोग्राफी होगा। नंबर 4 जो बात कही जा रही है कि एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाए। हर रियासती हुकूमतें या म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन एक डिजिटल पोर्टल बनाएगी जिसमें नोटिस की तफसीलात होगी और उसकी तमाम अहकामात की तमाम तफसीलात होनी चाहिए। नंबर 8 में कहा जब कार्रवाई हो, जब किसी के पास शोकस नोटिस दिया गया है, शो नोटिस से कोई जवाब देता है, तो तमाम कार्रवाई की तफसीलात उस पोर्टल में होना चाहिए और अफसरान ने क्या जवाब दिया है और क्यों ये जो इमारत क्यों गैर कानूनी है, तमाम चीज़ की तफसीलात उसके पास होना चाहिए। नंबर 9 ये बात कही गई है कि डिजिटल पोर्टल पे भी दर्ज होना चाहिए क्या चीज़ की खिलाफ वर्जी है। नंबर 10 मालिक मकान को 15 दिनों के अंदर गैर कानूनी तामीरात को खुद हटाने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर वो 15 दिन में खुद हटाते नहीं हैं तब आप कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 11 मिसमारी जो इंतजामी पूरी कार्रवाई है उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी और वीडियो रिकॉर्डिंग को महफूज रखना हो पड़ेगा। नंबर 12 और इंतजामी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भी रखी जाएगी। अदालत ने ये आगे कहा कि जो 12 जो रहनुमा खतूत जारी कर रहे हैं, ये जो खतूत है तमाम रियासती हुकूमतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को दिया जाना चाहिए। अब सवाल अहम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, अपना जिम्मेदारी अदा कर दी है। अब किसकी जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल करे। न दूसरा सवाल हमारा ये है कि ऐसी रियासती हुकूमतें, ऐसी हुकूमतें जो बिल्डोज़र कार्रवाई को अपने लिए फ़ख्र के तौर पर पेश करें। अभी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के इलेक्शन में, झारखंड में योगी आदित्यनाथ उसको फ़ख्र के तौर पर बयान कर रहे हैं कि हमने बिल्डोज़र के ज़रिए एक ख़ास कम्युनिटी को सीधा कर दिया है। तो ऐसे में सवाल अहम ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले पर योगी आदित्यनाथ जैसी हुकूमतें, चाहे योगी आदित्यनाथ की हुकूमत हो, चाहे आसाम की हुकूमत हो, चाहे मध्य प्रदेश की हुकूमत हो, इस तरह की जो मुस्लिम मुखालिफ हुकूमतें हैं, क्या इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करेगी। नंबर 3 ये जो रहनुमा उसूल वज़ा किए गए हैं, क्या इसकी निगरानी अदालत को नहीं करनी चाहिए। चौथा सवाल मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो रियासती और मरकज़ी हुकूमत से हलफनामा तलब करे कि आप यकीन दहानी कराएं कि इस पर अमल हो। ताहम एक अहम हकीकत ये भी है कि एक शुरुआत है। अब बिल्डोज़र जस्टिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद सिविल सोसाइटी, तंजीमों और अफराद की जिम्मेदारी है कि उस पर निगाह रखे ये हुकूमतें कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी करती है। अगर खिलाफ वर्जी करती है तो फिर दोबारा अदालत का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना चाहिए। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया।